صلوات پڑھیے ملتے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات اللہ عزیزان محترم عزاداران شہداء کربلا علیہ السلام، مجلس بسلسلہ 40 5 مجلسوں کا اہتمام، اس کی آج دوسری مجلس اور 17 سفر کی تاریخ گزر چکی ہے، 18 کی شب، تو 2 ہی دن 40 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام باقی بچے ہیں۔ آپ حضرات مسلسل اس عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ امام حسین اس عظیم ہستی، ایسے عظیم شہید کا نام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہید کے بارے میں کبھی مردہ گمان بھی نہیں کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں رزق حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو عام شہید کا درجہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن امام حسین کیونکہ سید الشہداء ہیں، آپ کو ایسا مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ خود بھی زندہ ہیں اور پورے عالم کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ پورے عالم کی زندگی امام حسین سے وابستہ ہو گئی۔ نہ صرف امام حسین زندہ، بلکہ جو ذکر حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ کہ میر انیس ضمیر کے ہم مرثیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے عزیزان محترم، ہزاروں شاعر گزرے ہیں، لیکن جتنا تذکرہ ان ہستیوں کا ہوتا ہے تو سبب کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مرثیہ امام کی شان میں کہا، مسائل بیان کیے، تو یقینی بات ہے جو ذکر امام حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے، حسین خود بھی زندہ ہے اور وہ ذکر کرنے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے۔
یہ ہے عظمت امام حسین. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد. عزاداری کی ایک خاصیت ہی ہمیں متحد رہنے کا درس، نظم، ڈسپلن جو ہمیں یہاں ملتا ہے. ابھی اس حالات میں بھی آپ نے یہاں پہ آ کے شرکت کی. ابھی یہ اعلان کیا کمیٹی کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ آپ نماز عام انداز میں نارمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وہ احتیاطی اب کم ہو چکی ہے. اور اسی طرح ایک اور التماس کی گئی ہے کہ پوسٹر جو لگا ہوا ہے اس کو اگر آپ اسکین کریں گے تو کمیٹی کی طرف سے جو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک فارم آپ وہ بھر دیں تاکہ آپ معلوم ہو جائے کہ ویکسینیشن کے بارے میں جنہوں نے خصوصاً ویکسینیشن کرا لی ہے تو یہ فارم ضرور بھر دیں اپنا ڈیٹا اس میں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو حضرات یہاں شریک ہوتے ہیں ان کی کیفیت و صورتحال، تاکہ اور بھی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس عزاداری کو منعقد کیا جا سکے. صلوات محمد عزیزان محترم. تو یہ ذکر امام حسین کی برکت ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، بہت سے موضوعات پر گفتگو کرنے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے. معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام صلوات کے حوالے سے سلسلہ جاری تھا. معرفت امام تو غیبت کے بارے میں کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ یہ دو قسمیں ہیں غیبت کی. امام پردہ غیبت میں ہے، لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ اسی طرح ہدایت کرتے ہیں جس طرح سورج بادلوں کے باوجود اس عالم کو روشنی عطا کرتا ہے. امام پردہ غیبت میں رہ کر پوری عالم انسانیت کو ہدایت عطا کرتے ہیں. یہ عظمت ہے امام کی کہ چاہے وہ ظاہر ہو یا غائب ہو، ہدایت ہمیشہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ کائنات کی بقا، یہ زندگی، ایک ایک سانس ہمارا، یہ وجود امام زمانہ پر بہترین دلیل. اگر امام نہ ہو تو کائنات اور کائنات میں رہنے والے صفحے ہستی سے بڑھ جائیں گے. لولا حجت لساقط الارض بعلیہا، یہ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں حدیث کہ اگر اللہ کی حجت قائم نہ ہو اس دنیا میں تو یہ دنیا اپنے رہنے والوں کے ساتھ یہ تباہ اور برباد ہو جائے. جب تک یہ زندگی اور یہ حیات نظر آ رہی ہے، یہ نظام کائنات نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ اللہ کا نمائندہ اس روئے زمین پر آج بھی موجود ہے. چاہے وہ ظاہر ہو یا پردہ غیبت میں ہو، امام ہر صورت میں اپنے چاہنے والوں کی کائنات کے ایک ذرے کی ہدایت فرماتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد و آل محمد. امام کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو 255 ہجری سے ولادت سے لے کر 5 سال کی حیات طیبہ ہے کہ آپ امامت کے عہدے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں 2060 اور 329 تقریباً 69 سال یا 74 سال بعض کتابوں میں ہے. یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے. غیبت صغریٰ میں اور غیبت کبریٰ میں فرق یہ ہے، غیبت صغریٰ میں آپ کے 4 نائب تھے. ان 4 نائبوں کے ذریعے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے امام کا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا. اسی میں خطوط، اسی میں جوابات دیے جاتے تھے، مشکلات حل کی جاتی تھی. کس طرح کچھ لوگ ڈائریکٹ ملتے تھے امام سے، کچھ نائبوں کے ذریعے ملتے تھے. یہ سلسلہ کتنے سال تک قائم رہا؟ 74 سال یا 69 سال. تو غیبت کبریٰ کا یہ زمانہ جب شروع ہوا تو اب امام نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی بھی یہ دعوت کر دے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو وہ جھوٹا ترین انسان ہے. اس لیے کہ امام نے جب کہہ دیا کہ اب کوئی بھی اگر ملاقات کرنے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا کہلائے گا. اب کوئی بھی میرا اس دنیا میں نائب نہیں ہے. نائب خاص 4 ہی تھے، 4 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اب عزیزان محترم سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے علماء کے واقعات بھی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ نے ملاقات کی ہے، امام سے ملاقات کی، استفادہ کیا، تو وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے دروازہ بند کیا ہے کہ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ مجھے حکم دیا امام نے یہ کام کرنے کا، اگر مرنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں فلاں موقع پر میں نے ملاقات کی تھی، تو عزیزان محترم یہ وجود امام کی دلیل ہو جائے گی. ایک طرف
امام نے جھوٹوں کا راستہ بند کر دیا اور دوسری طرف ملاقات کر کے بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارا امام پردے میں بھی ہے لیکن خاص لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے تمہارے مسائل بھی حل کرتا ہے اور مشکلات کا بھی خاتمہ سلوات پڑھی مل کے محمد و آل عزیزان محترم، ایک سوال تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پردہ غیبت میں رہ کر امام ہماری ہدایت فرما رہے کیوں ظاہر نہیں ہو رہے؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے دنیا میں ایک ایک چیز نعمت ہے پروردگار عالم، چاہے یہ مادی نعمتیں ہوں چاہے مانوی نعمتیں ہوں، انسان کی زندگی نعمتوں سے وابستہ ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ مولا کائنات امام علی بن ابی طالب آپ نے بھی یہ فرمایا لا توصل نعماہ العدون، اگر کوئی شمار کرنا بھی چاہے تو اس کی نعمتوں کو گن نہیں کر سکتا۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت توحید کے بعد یا اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لانا ہے یا مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ دیکھیے دنیا کی نعمتیں وقتی طور پر ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جوانی، یہ طاقت، یہ منصب، یہ دولت، یہ عظمت، یہ شہرت، یہ سب ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں نہیں۔ تو اب نعمتیں جب فنا ہونے والی ہیں تو یہ نعمت کبھی کامل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم بہت توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی نعمت کامل نعمت نہیں ہو سکتی، سب نعمتیں ناقص ہیں، کوئی نعمت تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر نعمت کو دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نعمت کا اعلان اتمام کے ساتھ کیا ہو تو قرآن میں ہمیں وہی واقعہ نظر آتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس ایک ہی نعمت ایسی ہے دنیا میں عزیزان محترم توحید اور رسالت کے بعد کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد کر دیا ہے، فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب غدیر میں مولا کائنات کو من کنت مولاہ فہذا مولا کہا تو وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ ساری نعمتیں ناقص ہیں اگر ولایت علی بن ابی طالب نہ ہو۔ نگر نگر گلی گلی حسینیت حسینیت شان ابو طالب علیہ السلام ہے، شان ابو طالب علیہ السلام، آل ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، نعمتیں فنا ہونے والی، جب فنا ہونے والی نعمتیں تو یہ ناقص ہے، تو سب سے کامل نعمت کیا ہے؟ ولایت، امامت۔ اب عزیزان محترم وجہ کیا ہے قابل ہونے کی؟ دین، اور اس کے بعد یہ نعمت صرف یہاں ختم نہیں ہوگی، اس کا سلسلہ اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ تو نعمت وہی قابل جو اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور اس دنیا کے بعد بھی فائدہ دے، تو وہ ولایت علی بن ابی طالب، ہدایت سب سے بڑی نعمت، ولایت سب سے بڑی نعمت۔ اب دیکھیے عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے نعمت کی برسات کی اس دنیا میں، حضرت آدم سے لے کر آدم تک اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہی، صحیفے نازل ہوتے رہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آدم سے لے کر اور خاتم تک نبی آتے رہے، 1,24,000 نبی آئے، انہوں نے ہماری ہدایت کی۔ اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، امامت کا سلسلہ جاری رہا، 11 امام آئے،
اور مسلسل ہدایت جاری رہی، ہمارے درمیان رہتے تھے، یعنی 1,24,000 سارے نبی سب کے سب ظاہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھیج رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، اسی طرح امام کو بھیج رہا ہے، امام کو ظاہر رکھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ آخری نعمت اللہ تعالیٰ نے چھپائی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک قانون دیکھ لیا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا قاعدہ یہی ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ بھی کروں گا، ظاہر بھی کروں گا۔ اگر نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو یہ نعمت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ ہم نے دیکھا ہر زمانے میں سرکشی زیادہ تھی، گناہ کرنے والے زیادہ تھے، نافرمانی کرنے والے زیادہ تھے، نبی کو ماننے والے بہت ہی کم تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح نے 1,000 سال تبلیغ کی، لیکن کل ٹوٹل آدمی صرف جو ایمان لائے تھے وہ 80 افراد تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، نعمتوں کی قدر نہیں کی اور کفرانے نعمت کرتے رہے۔ جب کفرانے نعمت کرو گے تو اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے نعمت کا تو نعمت ظاہر بھی ہو جائے گی، نعمت میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اب عزیزان محترم جب یہ قانون ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نعمت کا تم نے کفر کیا، تم نے کفران نعمت کی تو میرا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ اب سمجھ آئیے عزیزان محترم کہ جب ہم نے دیکھا نبی ظاہر ہیں، رسول ظاہر ہیں، امام ظاہر ہیں، لیکن نعمتوں کی قدر نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بس اپنی سنت کے مطابق فیصلہ کر لیا اب آخری نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جس میں تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وہ آخری نمائندہ ایسا ہوگا کیونکہ تم نے ابھی تک نعمتوں کی قدر نہیں کی، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ آخری نعمت کو پردہ غیبت میں رکھ کے یہ پیغام دے دوں گا جب تک شکر کرنا نہیں سیکھو گے آخری نعمت کو ظاہر نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنجن کل ایمان، مشکل کشا، غنی بادشاہ، امیر دو جہاں، سردار اولیاء، صدیق اکبر، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم نعمت کا قانون یہ لئن شکرتم لازیدنکم، اب جب تک امام پردہ غیبت میں رہیں گے جب تک نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہ آئے، نعمت کا شکر کرو گے تو یہ ظاہر ہو جائے گی دنیا میں۔ آپ جانتے ہیں یہ نعمتیں کیوں سلب ہوتی ہیں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کبھی بھی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتے، بس لوگ خود ہی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر انسان دیکھ رہا ہے کہ کئی قحط ہے، کئی مشکلات ہے، نعمتیں عزیزان محترم کبھی ایسا نہیں ہوگا، نظام کائنات ہے کہ پروردگار عالم نعمتیں کم پیدا کرے اور لوگوں کو زیادہ پیدا کر دے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ رزق میں کمی ہو جائے گی اگر آبادی بڑھ جائے گی، اگر لوگوں کی تعداد، مخلوقات کی تعداد بڑھے گی تو رزق میں کمی ہو جائے گی، تو پروردگار عالم ظاہر حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے نعمتیں اتنی پیدا کی ہیں، کم پڑنا تو دور کی بات ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس نعمت کو گن بھی نہیں سکتے، تو نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ اگر تم شکر نہیں کرو گے تو یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، پردہ غیبت میں چلی جائیں گی۔ اس زمین میں کے اندر اناج بھی موجود ہے، خزانے موجود ہیں، آسمان میں پانی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زمین سے اناج کو کم کر دے گا، آسمان سے پانی کو کم کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لئن شکرتم، کیونکہ شکر کرنے والے کم ہیں، جب شکر کرنے والے کم ہوں گے تو نعمت ختم نہیں ہوگی، لیکن نعمت کبھی آسمان میں چھپا دی جائے گی، کبھی زمین میں چھپا دی جائے گی۔ جو نعمت ہدایت ہے اس کو پردہ غیبت میں چھپا دیا جائے گا۔ عزیزان محترم بس یہ نعمت کا قانون سمجھ میں آ گیا، نعمت کا شکر ادا کرو گے، شکر کبھی زبان سے ہوتا ہے، یہ بھی شکر ہے، اور شکر کبھی عمل کر کے ہوتا ہے، تو دونوں شکر کرنے ہیں، زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے اور اطاعت کر کے، عمل کر کے
یہ انسان کا شکر کا آخری مرحلہ ہے. تو پہلا مرحلہ زبان سے ہے. جب ذکر امام مہدی کریں گے یہ بھی شکر ہے, اور جب عمل کریں گے اطاعت کریں گے یہ بھی شکر ہے. جب اطاعت کرنے والے زیادہ ہوں گے تو امام بھی ظاہر ہو جائیں گے, اس دنیا میں انقلاب بھی آ جائے گا. نعرہ سلوات. پروردگار عالم ایسا نہیں کہ لوگوں کو زیادہ بھیج دیا نعمتیں کم ہو جائیں, نعمتوں کو چھپا لیتا ہے تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے کہ تم لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے. شکر کا طریقہ زبان سے بھی ہے, عمل کر کے بھی ہے. تو ہمیں اپنے امام کا ہر جگہ, ہر محفل میں, ہر موقع پر, ہر مشکل میں زبان سے بھی ذکر ادا کرنا ہے, اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اطاعت بھی کرنی ہے, تاکہ ہمارا دل اور زبان ایک ہو جائے, ہمارا قول اور فعل میں کوئی اختلاف نہیں ہو. جب اس قابل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ عظیم چھپی ہوئی نعمت, پردہ غیبت میں رہنے والی نعمت, اس کو ظاہر کر دے گا. اور تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب تک امام کے ایسے چاہنے والے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ نعمت ظاہر نہیں ہوگی. نعمت کا ظاہر ہونے کا تعلق امام کی اطاعت سے. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد. محترم سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پردہ غیبت میں رکھا ہے, کیوں نعمتوں کو پردہ غیبت میں رکھا ہے. یہاں تک آیا ہے کتابوں میں, حدیثوں کی کتابوں میں, کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو امام کے ظہور کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں ظاہر ہو جائیں گی. زمینوں سے خزانے نکلیں گے, آسمان سے بارشیں ہوں گی, رحمتیں نازل ہوں گی. اور ایسی رحمتیں عزیزان محترم کہ آج جب پردہ رحمت میں, پردہ غیبت میں رہ کر امام کی برکت سے اتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں, تو خود سمجھ جائیے کہ وہ امام اگر ظاہر ہو جائے تو اس کے استقبال کے لیے, اس کے احترام میں اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتوں کو ظاہر فرما دے. کوئی نعمت بھی پردہ غیبت میں نہیں رہے گی, کوئی نعمت زمین کے اندر نہیں رہے گی, زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جائیں گی. یہ ہے برکت امام, کہ تاکہ ایسا نظام قائم ہو جائے کہ ایسی نعمتیں اس سے پہلے اولین و آخر میں نظر نہیں آئیں گی جیسی نعمتیں امام کے ظہور کے وقت نظر آئیں گی. ساری محتاجیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد و آل محمد. یہ ہے قاعدہ کہ نعمت کا تعلق شکر الہی سے ہے. شکر الہی بڑھے گا تو آج بھی دنیا میں سمجھ جائیے اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر نعمتوں کی محتاجگی ہو جائے گی, نعمتیں کم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ نعمتیں کم کرتا ہے, یا نعمتیں اس لیے چھپا لیتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے. عزیزان محترم آج دیکھیے امام پردہ غیبت میں رہنے کا, جیسے میں نے بتایا حدیثوں میں آیا کہ جس طرح سورج روشنی دے کر یہ پیغام مل جاتا ہے کہ سورج کے سامنے اگر سے بادل آ جاتا ہے لیکن چھپا ہوا سورج بھی اس دنیا میں ایسے ہی فائدہ پہنچاتا ہے جیسے بادلوں کے بغیر فائدہ پہنچاتا ہے. تو امام پردہ غیبت میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا جو نظام قائم ہے وہ برکت امام زمانہ اسلام کے وجود کی, امام کی وجہ سے زمانے کا نظام قائم ہے. اب دیکھیے عزیزان محترم قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عجیب آیت ہے سورہ انفال کی, وما کان اللہ لیعذبہم انت وانت فیہم. اے نبی جب تک آپ اس امت کے درمیان ہیں تو اس امت پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ موجود ہیں اس امت میں عذاب, اس امت کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور جب تک استغفار کرنے والے استغفار کر رہے ہیں یہ عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے. تو عزیزان محترم آج دنیا میں بہت نعمتیں ہیں اور
اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ عذاب الہی جیسے اور امتوں پر اور نبیوں کی امتوں پر نازل ہوا آسمان سے، وہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی موجود تھے۔ لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے آج تو نبی موجود نہیں ہے تو پھر عذاب سے محفوظ کیوں ہے؟ تو عزیزان محترم، کوئی تو ہے جو استغفار کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے استغفار کی وجہ سے دنیا عذاب سے محفوظ ہے، لوگ عذاب سے محفوظ ہیں۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو جانشین محمد ہو، جس کا اسم محمد کا اسم ہو، جس کا لقب کوئی ہو جو نبی کا لقب ہے، جس کی کنیت کوئی کنیت ہو جو نبی کی کنیت ہے۔ آج وہ پردے غیبت میں رہ کر جب استغفار کرتا ہے تو ہم ظلم سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، عذاب الہی سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا عذاب الہی سے کیوں محفوظ ہے تو کوئی تو ایسا ہے اللہ کا نمائندہ کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا ہے لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون۔ کون ایسا صالح ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے استغفار کی وجہ سے، میرے وجود کی وجہ سے یہ دنیا عذاب الہی سے محفوظ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، بس وہی پروردگار عالم کا آخری نمائندہ پردہ غیبت میں رہ کر جب استغفار پڑھے گا، عبادت کرے گا تو اس کے وجود کی برکت ہے کہ دنیا ہر قسم کی پریشانیوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے یا محمد جب تک ہوں گے یا محمد کا جانشین جب تک ہوگا یہ دنیا عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ یہ ہے برکت عزیزان محترم کہ یہ نبی کی اور نبی کے جانشین کی برکت ہے کہ دنیا آج بھی باقی ہے۔ سلوات پڑھیے مل کر ہر زمانے میں امام نے مدد کی۔ میں نے کئی مرتبہ واقعات سنائے عزیزان محترم۔ واقعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کی ملاقات، ایک طرف امام نے فرمایا کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے تو مجھے امام نے یہ حکم دیا ہے، یا اپنی زندگی میں یہ نہ کہے کہ میں روز امام سے ملتا ہوں، وہ جھوٹا کہلائے گا۔ ہاں زندگی کے بعد اگر وہ لکھ کر چلا جائے اور بعد میں اس کے واقعات اور اس کے صداقت اور اس کے علم اور عمل کی وجہ سے مشہور ہو جائیں تو وہ دلیل ہو جائے گی کہ امام اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے چاہنے والے جو پردہ غیبت میں رہنے کے باوجود میرے چاہنے والے میرا انتظار کر رہے ہیں، تو انتظار کرنے والے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اس لیے امام کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں تاکہ وجود کا کوئی انکار نہ کر سکے، تاکہ ایمان پختہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، جب بھی کوئی برا وقت آئے، مشکل ہو تو اپنے زمانے کے امام کو پکاریے کہ عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ رشتی آپ نے یہ واقعہ مفاتیح الجنان میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھیے بہت ساری زیارتیں ہیں جو ہم ماہ محرم میں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت جامعہ ہے جس میں تمام اماموں کا ذکر ہے۔ اسی طرح بہت سی زیارتیں ہیں جس کا امام نے حکم دیا ہے، جس کی بہت تاکید کی گئی۔ تو رشت کے رہنے والے ایران کے شہر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا حج پہ جانے کا۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حج پہ جانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، کہ جہاں قافلوں کی صورت میں لوگ کس مشکلوں میں حج پر جاتے تھے۔ جب تک کوئی قافلہ نہ ہو تو حج پہ جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انتظار کیا، ایک قافلہ نظر آیا۔ خیر قافلے کے ساتھ چلنے لگا کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں پر برف باری ہو رہی۔ ایران کا آپ جانتے ہیں ماحول، برف باری ہو رہی تھی اور قافلے اور میرے درمیان کچھ ایسا فاصلہ ہو گیا کہ برف کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے قافلے کو دیکھ نہیں پایا اور قافلہ کافی آگے نکل گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، دیکھا کہ قافلے کا کوئی پتہ نہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیسے جاؤں گا۔ ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں حج پہ جو حضرات جا چکے ہیں آج کے زمانے میں بھی اگر انسان اپنے قافلے سے جدا ہو جاتا ہے تو کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہٰذا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن قافلہ نہیں ملا۔ ایک شخص کو دیکھا میں نے کہ درختوں سے برف جو جم جاتی ہے اس کو جھاڑ رہا ہے، پتوں کے اوپر سے، درخت کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں اس میں برف جو جم جاتی ہے اس کو جھاڑ رہا ہے۔ میں وہاں آ کے بیٹھ گیا، میں نے اس سے سوال کیا کہ کوئی قافلہ ہے؟ اس نے کہا کوئی قافلہ میں تھا میرے پاس
اور وہ قافلہ بچھڑ گیا ہوں میں اس قافلے سے. تو اس شخص نے کہا کہ تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز شب کا ٹائم ہوا, انہوں نے ان کے ساتھ نماز شب پڑھی. پھر کہا پھر قافلے کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کہا قافلہ بہت آگے نکل چکا ہے, مجھے نہیں معلوم. کہا تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھ لی. کہا اب قافلہ نظر آیا؟ کہ نہیں, قافلے کچھ پتہ نہیں. کہا اچھا زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے زیارت جامعہ کی بھی تلاوت فرمائی. پھر انہوں نے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں. کہا چلو میرے ساتھ چلو. وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ آگے بڑھے, دیکھا کہ میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. کہا کیا بات ہے؟ کہا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. بس وہ شخص اترا, گھوڑے کو ہاتھ لگایا, گھوڑا چلنے لگا, رام ہو گیا. اور تھوڑی دیر چلے تھے کہ دیکھا کہ قافلہ نظر آ گیا. بس جیسے ہی انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ شخص ان کی نظروں سے غائب ہو. بس پیغام کیا ملا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو مشکل میں پکارو گے, اور انسان اگر نماز شب پڑھنے والا ہو, زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہو, زیارت جامعہ پڑھنے والا ہو, تو یقینی بات ہے کہ اس کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا. کس طرح امام نے مدد کی کہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے, ہر مشکل میں مددگار ہیں. بس ہمیں توسل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, چاہے زیارت پڑھیں, چاہے نمازیں پڑھیں, نماز شب پڑھیے. یقینی بات ہے عزیزان محترم, ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا, اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیجیے نبی محمد و آل محمد. یہ امام کی عظمت ہے عزیزان محترم کہ امام ہر موقع پہ اپنے چاہنے والوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں. کسی بھی طرح انسان توسل کرے, ہاں نماز شب کا پابند ہو, زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہو, زیارت جامعہ پڑھے, امام کو ہر وقت یاد رکھے ہر موقع پر. یہ سارے احکامات اسی لیے ہیں, سارے احکامات تاکہ ہم ہر وقت اپنے امام کو یاد کر سکیں. تو یہ موقع مجلس اعضاء کا سب سے بہت عظیم وقت ہوتا ہے, جہاں پر آ کر ہم اپنے امام کے قریب ہو جاتے ہیں. معصوم کے قریب ہونے کا بہترین راستہ ہے یہ مجلس اعضاء, جہاں پر آ کر ہمیں معرفت ملتی ہے, امام کی اطاعت کرنے کا سلیقہ ملتا ہے, کچھ علم میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. انسان اس ذکر امام حسین سے, اس کی برکت سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ ان کے ذکر سے میں نے پہلے ہی عرض کیا مجلس کے ابتدا میں کہ جو وابستہ ہو جاتا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے. حسین خود بھی زندہ ہے اور اپنے ساتھ وابستہ رہنے والوں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے. حسین والا کبھی نہیں مرتا, نہ حسین مر سکتا ہے نہ حسین والا مر سکتا ہے. حسین ہی بھی زندہ ہے, حسین بھی زندہ ہے. عزیز آپ جانتے ہیں کہ ان کے غلاموں کے واقعات ہیں, کنیزوں کے واقعات ہیں. ایران کا ذکر آیا تو ایک کنیز کا آپ نے نام سنا ہوگا, شیرین, ابھی ذکر ہوا مسائل کے اندر. شیرین ظاہر ایرانی نام ہے, جس کا مطلب ایرانی کنیز. بی بی شہر بانو امام حسین سے شادی ہوئی, جو والدہ ہیں امام سجاد کی, ان کے ساتھ ہی کنیز آئی. اب ظاہر ہے معصوم کیا, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, معصوم کا جو غلام ہوتا ہے, ایک کنیز ہوتی ہے, وہ ہمارے تصور میں جو کنیز اور غلام کا آتا ہے تصور, وہ نہیں ہوتا. یہ تربیت دیتے ہیں اپنے غلاموں کو, کہ ایسی تربیت کہ پھر وہ غلام غلام نہیں رہتا, دنیا کا آقا بن جاتا ہے. اس لیے کہ امام کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں, کنیز پھر شہزادی بن جاتی ہے. امام نے تربیت دینے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ تجھے آزاد کیا, شادی کی اس کی, اور اس کے لیے کچھ انتظام کیا. تو کنیز نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتی. شیرین نے کہا, امام نے کہا نہیں, تم جاؤ اور اپنی زندگی گزارو. شادی ہوئی اس کی, تو اس نے امام سے چلتے وقت ایک جملہ کہا کہ مولا میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں, ظاہر کون جائے گا امام حسین کو چھوڑ کر. کیا بس آپ سے ایک درخواست ہے, دستبستہ, کہ آپ کبھی ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیے. امام خاموش ہیں,
खलील से कहा कि और आप तन्हा नहीं बल्कि आपके साथ ज़ैनब और उम्मे कुलसूम खानदान अहले बैत तशरीफ लाए तो मेरी घर की रौनक में इजाफा हो जाएगा। खलील है उसे क्या पता, इमाम ने वादा कर लिया कि हाँ शीरीन हम तुम्हारे आएंगे और अकेले नहीं पूरे खानदान अहले बैत के साथ आएंगे। बस इसकी जिंदगी एक पहाड़ के टीले पर कूफे और शाम के दरमियान, ये जबरुल आमिल नाम है इस जगह का, पहाड़ का, वहां पे इसने घर बनाया। सिलसिला शुरू हुआ, जिंदगी गुजरी। जाहिर उसके शौहर के पास माल और दौलत, इमाम ने भी उसको बरकतें दी, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कनीजों के साथ और अपने आका का इंतजार कर रही थी। 61 हिजरी का वाकया हो गया और उसे पता चला कि इमाम जब मदीने से चले हैं तो जब से इंतजार करना शुरू हुआ। अब जाहिर है इस तरह का माहौल तो नहीं था कि एक खबर दूसरी जगह पहुंच जाए आसानी से। बस एक वक्त ऐसा आया, रात की तारीकी है, काफिला हुसैनी कूफे से चला और वो वक्त आया कि शीरीन के घर के आगे ये काफिला ठहरता है। किसी ने कहा कि यहाँ पर एक घर है, बहुत बड़ा घर है, उसके यहाँ अगर पनाह तलाश की जाए तो वहाँ पनाह मिल सकती है। काफिले के यजीदी सिपाही थे, उन्होंने मालूम किया, कहा हाँ यहाँ पर जगह है। शीरीन ने अपने घर में जगह दे दी, लेकिन अजीब मंजर देखा कि इस काफिले में एक जवान है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, कुछ बीबियाँ हैं जो अपने चेहरों को बालों से छुपाए हुए हैं। तड़प जाती है ये क्या काफिला है, कुछ समझ में नहीं आता। ये अपने यहाँ जगह देती है। बस बीवियों में से किसी ने कहा कि हमें हमारे शोधा के सर दिला दे। बस शीरीन ने किसी तरह सर दिला दी, किस जानती नहीं थी। एक मर्तबा रोना शुरू किया, जब ऐसे जैसे ही नाम लिया या हुसैन, वो हुसैन का नाम किया सुना शीरीन ने तड़प जाती है। रोने वालों, इस नाम से नहीं रोना, इसलिए ये मेरे आका का नाम है। फिर किसी ने कहा या अब्बा, ये कहना था शीरीन तड़प जाती है, अरे ये मेरे आका के भाई का नाम है। फिर कहा अरे ये कहना था। शीरीन एक मर्तबा जमीन में बैठ जाती है, बीवी ज़ैनब की खिदमत में आती है, ऐ बीवी ये बता दीजिए आप अपना ताल्लुक कराइए। एक मर्तबा ज़ैनब ने बालों को हटाया, अरे शीरीन तूने पहचाना नहीं, मैं ही वो ज़ैनब हूँ, ये सुनना था। कहा है तो ये सर, अरे ये सर है या बात का सर है। शीरीन को वो बात याद आई, ऐ आका, अरे ऐसे आना था, आपका सर, अरे ज़ैनब का खुला सर, क्या ये मेरा हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मोहम्मद आल मोहम्मद का प्रिय वास्ता, मोहम्मद आल मोहम्मद के सत्ते में हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, मोमिन की जान मान इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद फरमा, हम सबको हमारे बच्चों को हिदायत अता फरमा, हमको इस हिदायत के रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, दिलों में मोहब्बत अहले बैत में इजाफा फरमा, सिवाय गम आली मोहम्मद के और कोई गम नसीब न फरमा। हमें अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इमाम की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, क़ल्ब मुतहर इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद का ये वास्ता परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। बहुत सारे मोमिन हमारे बीमार हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद का ये वास्ता मौलाना तिलमिज़ हसन साहब और जो डॉक्टर ईरानी आते थे यहाँ, डॉक्टर सईदी, उनकी भी काफ़ी तबीयत खराब है। जितने भी हमारे मोमिन फकीर साहब वगैरह जितने मोमिन जो बीमार हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद का ये वास्ता उन्हें शफाए कामिला और आजिला अता फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हम सबको हर किस्म की बीमारियों से बलाओं से महफूज फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा,
ہم سب کو امام کے امان انصار خدمت گزار میں شمار فرما. محمد آل محمد کا بھی یہ واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین